رب لم يزل قادر مطلق قادر کریم بندہ عزیز حقیر فقیر پیش اطاعت حق بولنے حق سمجھنے حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اس حصے کو مالک بے نیاز نے اس وقت نازل فرمایا جب لوگ مال خرچ کرنے میں سستی پیدا کر رہے تھے، تو رب العزت نے فرمایا یہ مال میرا ہے اور میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اور میں نے تمہیں اپنا نائب بنا کر دھرتی پر بھیجا ہے تاکہ تم تجارت کرو اور میرے نام کی عزت کرو اور عزت کراؤ، اور میرے نام پر جانے دینا بہترین اعزاز سمجھو، اور دین مخالف لوگوں کے ساتھ اپنا تعلقات چھوڑ کر راہ رکھ اور دین اسلام کا سچا پیغام لوگوں تک عام کرو۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اس حصے کے اندر بڑی وضاحت فرمائی گئی ہے، ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو دین مخالف لوگ تھے، اسلام کے مخالف تھے اور پیغام حقہ کے مخالف لوگ تھے۔ قادر مطلق نے فرمایا کبھی بھی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نہ انہیں دوست بنانے کی کوشش کرو، نہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے کی ہمت کرو، اور نہ ہی ان کے ساتھ میل جول رکھنے کی تم کوشش کرو، بلکہ یہ آپس میں ایک ہے، تمہارے کھلے دشمن ہیں اور دین اسلام کے باغی ہیں، نفرت کرنے والے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ جو ان تک اپنی رسائی کر رہی ہے وہ تمہارے تک وہ آگ نہ پہنچ جائے۔ قرآن کے یہ مفہوم ہے، قرآن کریم کے یہ پیغامات ہیں، مختلف حصوں میں مختلف مقامات سے رب بے نیاز نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے لوگوں ظالموں کے ساتھ میل جول نہ رکھو۔ میل جول رکھنے سے، ایک دوسرے سے کلام کرنے سے، ایک دوسرے کی محافل و مجالس میں بیٹھنے سے یہ نہیں کہ تمہیں فائدہ ہوگا بلکہ سراسر تمہیں نقصان پہنچے گا۔ جس طرح جہنم کی آگ انہیں اپنا لقمہ اجل بنائے گی، اسی طرح مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، خدا و وفادار ہو، یہ آگ کی رسائی اس تک بھی ممکن ہے جبکہ ان کی میل جول ہوگی، آپس میں تعلق بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ اس وقت قرآن کا یہ حصہ اٹل فیصلہ کر رہا ہے